السلام علیکم، آپ کو یہ میرے یوٹیوب چینل سکون کی باتوں پر خوش آمدید، جہاں دنیا کی بہترین کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتابوں کا خلاصہ سنانا نہیں بلکہ ان کے ایسے قیمتی اسباق آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کی سوچ، شخصیت اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انسانی نفسیات، انفلوئنس اور مینیپولیشن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم جانیں گے کہ لوگ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، مینیپولیشن کو کیسے پہچانا جائے اور خود کو دوسروں کے سائیکولوجیکل پریشر سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اگر آپ علم، خود کی بہتری اور کامیابی کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک۔ ہماری آج کی آڈیو بک ہے دی آرٹ آف مینیپولیشن۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے 5% آف دی پیپل مینیپولیٹ دی ادر 95%۔ کچھ لوگ تقریباً ہمیشہ لوگوں سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کبھی کبھار ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آخر فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص بزنس ڈیل میں سامنے والے کو کنونس کر لیتا ہے، دوسرا اسی شخص کے ساتھ بات کر کے بھی ڈیل حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک شخص لوگوں سے کوپریشن حاصل کر لیتا ہے، دوسرا بار بار درخواست کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے۔ ایک شخص سوشل سچویشن میں اپنی بات منوا لیتا ہے، جبکہ دوسرا صحیح بات کرنے کے باوجود اگنور ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق فرق صرف قسمت یا انٹیلیجنس کا نہیں بلکہ لوگوں کو ہینڈل کرنے کی ایک سکل کا بھی ہے۔ مینیپولیشن دراصل کیا ہے؟ یہاں ایک اہم ڈسٹنکشن سمجھنا ضروری ہے۔ پرسویشن، آپ کسی کو اپنی بات سمجھاتے ہیں اور وہ آزادانہ طور پر ایگری کرتا ہے، جبکہ مینیپولیشن میں آپ دوسرے شخص کے جذبات، ضروریات، خواہشات، فیئرز یا پرسیپشنز کو اس طرح انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو آپ چاہتے ہیں۔ یعنی مینیپولیشن میں فوکس صرف یہ نہیں ہوتا کہ میری بات صحیح ہے، بلکہ فوکس یہ ہوتا ہے سامنے والا کس چیز سے انفلوئنس ہوگا۔ یہی اس چیپٹر کا سائیکولوجیکل سینٹر ہے۔ 5% آخر مختلف کیا کرتے ہیں؟ مصنف کا بنیادی آرگومنٹ یہ ہے کہ کامیاب مینیپولیٹرز لوگوں کے ہیومن نیچر کو سمجھتے ہیں۔ عام آدمی اکثر سوچتا ہے اگر میری بات منطقی ہے تو دوسرا شخص مان جائے گا، لیکن ایکسپیرینسڈ پرسن جانتا ہے انسان ہمیشہ لاجک سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتے ہیں ایگو، فیئر، گریڈ، ڈیزائر، انسیکیورٹی، سوشل اپروول، محبت، ریپوٹیشن، کنوینئنس، پرسنل بینیفٹ۔ اس لیے کسی کو کنونس کرنے کے لیے صرف فیکٹس کافی نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا فرق انسٹنکٹ بمقابلہ اسٹریٹجی ہے۔ یہ چیپٹر کا بہت اہم لیسن ہے۔ 95% لوگ اکثر نیچرل ریاکشن کے مطابق بیہیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے غصے میں بات کرے، آپ بھی غصے میں جواب دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو اگنور کرے، آپ فوراً اٹینشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے، آپ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈیل میں آپ پر پریشر ڈالے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن اسٹریٹجک پرسن پہلے سوچتا ہے یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے اور پھر ریئیکٹ کرتا ہے۔ یعنی پہلے ریئیکشن کے بجائے آبزرویشن، انالائسس، رسپانس، یہ چیزیں وہ چیک کرتا ہے۔ مینیپولیٹر لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ فرض کریں 2 لوگ ایک جاب انٹرویو میں ہیں۔ پہلا شخص صرف اپنی کوالیفیکیشن بتاتا رہتا ہے، دوسرا انٹرویور کو آبزرو کرتا ہے، اسے کس قسم کی سکلز چاہیے، اسے کس قسم کا امپلائی پسند ہے،
اس کی اصل پریورٹی سیلری ہے یا پرفارمنس، وہ کس مسئلے کا سلوشن چاہتا ہے۔ دوسرا شخص صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا رہا، وہ دوسرے شخص کی ضرورت سمجھ رہا ہے۔ یہی انفلوئنس کا بنیادی اصول ہے۔ لوگ اکثر وہی چیز قبول کرتے ہیں جس میں انہیں اپنا فائدہ نظر آئے۔ ہیومن نیچر کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں چیپٹر سائیکولوجیکل پوائنٹ بہت اہمیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر انسان کی کچھ بنیادی ڈرائیوز ہوتی ہیں۔ مثلاً کوئی شخص چاہتا ہے رسپیکٹ، دوسرا شخص چاہتا ہے منی، تیسرا شخص چاہتا ہے محبت، چوتھا چاہتا ہے ریکگنیشن، پانچواں سیکیورٹی، چھٹا چاہتا ہے کنٹرول، ساتواں ایکسیپٹنس۔ اگر آپ کسی انسان کی سٹرونگسٹ موٹیویشن سمجھ جائیں تو آپ اس کے بیہیویئر کو بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مینپولیشن صرف چالاکی نہیں بلکہ آبزرویشن اور سائیکالوجی کا کھیل بن جاتی ہے۔ انسان خود کو بہت ریشنل سمجھتا ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں ایک انکمفرٹیبل حقیقت دکھاتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں ہمارے فیصلوں پر دوسرے لوگ بھی انفلوئنس ڈال سکتے ہیں۔ مثلاً ایک سیلز مین کہتا ہے یہ آخری پیس بچا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اگر ابھی نہیں لیا تو شاید دوبارہ نہ ملے، آپ خرید لیتے ہیں۔ یہاں شاید پروڈکٹ کی اصل ضرورت سے زیادہ سکیرسٹی کا احساس آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہو۔ اسی طرح سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ سوشل پریشر ہے، اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو یہ کرو۔ یہ ایموشنل پریشر ہے، تم نے میرے لیے اتنا بھی نہ کیا، یہ گلٹ پریشر ہے۔ مینپولیٹر کا اصل ہتھیار کیا ہے؟ صرف جھوٹ نہیں، اصل ہتھیار ہے دوسرے انسان کے ذہن کو سمجھنا۔ وہ یہ دیکھتا ہے یہ شخص کیا چاہتا ہے، اسے کس چیز کا خوف ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کس اپروول کو اہم سمجھتا ہے، وہ کس بات پر ایموشنلی ریئیکٹ کرتا ہے، پھر وہ انفارمیشن استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے بک کا مقصد صرف مینپولیشن سکھانا نہیں بلکہ اسٹریٹ سمارٹس پیدا کرنا بھی ہے، یعنی یہ پہچاننا کہ کب کوئی شخص آپ کو انفلوئنس یا ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا انسان ہونا کافی نہیں۔ چیپٹر بی ایک چیلنجنگ آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ صرف اچھا، پولائٹ اور ہیلپ فل ہونا ہمیشہ آپ کو وہ چیز نہیں دلاتا جو آپ چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن جب آپ کو مدد چاہیے تو کوئی اویلیبل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کائنڈنس اور انفلوئنس دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ اچھے انسان ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی باؤنڈریز نہیں رکھتے، نو نہیں کہہ سکتے، اپنی ویلیو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، دوسروں کی موٹیویشنز نہیں سمجھتے، تو لوگ آپ کی کائنڈنس کو ایکسپلوئٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم کتاب کے ٹیکٹکس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ میرے خیال میں 95% لوگ اپنے انسٹنکٹ کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ 5% لوگ مصنف کے فریم ورک میں لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ہیومن نیچر سمجھتے ہیں، ایموشنز اور موٹیویشنز کو پہچانتے ہیں اور پھر اسٹریٹجی کے ساتھ رسپانس دیتے ہیں۔ لیکن اصل وزڈم یہ ہے کہ دوسروں کے ذہن کو سمجھنے سے پہلے اپنے ذہن کو سمجھو، کیونکہ جو شخص اپنی خوف، ایگو، ضرورت، خواہش اور ایموشنل ٹریگرز کو نہیں پہچانتا، اسے دوسرا شخص آسانی سے انفلوئنس کر سکتا ہے، اور یہی چیپٹر 1 کا اصل فاؤنڈیشن ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، ٹیکٹکس نمبر 1، ٹائپس ٹو واچ آؤٹ فار مینپولیشن۔ بالکل، چیپٹر نمبر 2 کا ٹیکٹک نمبر 1 ہے کریکٹر ٹائپس ٹو واچ آؤٹ فار مینپولیشن۔ ہر شخص مینپولیٹ۔ اب چلتے ہیں
اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، ٹیکٹک نمبر 1، کریکٹر ٹائپس ٹو واچ آؤٹ فار مینیپولیشن۔ ہر شخص مینیپولیٹر نہیں ہوتا اور ہر مشکل پرسنالٹی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن کچھ بیہیویئر پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ شخص کے لیبل پر نہیں، اس کے ریپیٹڈ بیہیویئر پر توجہ دیں۔ ایک دفعہ کسی کا غصہ کرنا اسے مینیپولیٹر نہیں بناتا، لیکن اگر کوئی شخص بار بار غصہ، گلٹ، جھوٹ یا ایموشنل پریشر استعمال کر کے آپ سے اپنی مرضی کا کام کرواتا ہے تو یہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ حد سے زیادہ دلکش شخص، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو پہلی ملاقات میں ہی آپ کو بہت اسپیشل محسوس کرا سکتا ہے، بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، آپ کی بات بہت توجہ سے سنتا ہے، جلدی کلوزنس پیدا کرتا ہے، آپ کو محسوس کراتا ہے کہ وہ آپ کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر چارم کا مقصد ٹرسٹ جلدی حاصل کرنا ہو، پھر اسی ٹرسٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مینیپولیشن بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نیا شخص آپ سے ملتا ہے اور فوراً کہتا ہے، آپ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ چند دن بعد وہ آپ سے ایک بڑا فیور مانگتا ہے۔ آپ شاید اس لیے ہاں کر دیں کیونکہ پہلے ہی اس نے آپ کے ذہن میں ایک پازیٹیو ایموشنل کنیکشن بنا دیا تھا۔ تو کیا کریں؟ چارم کو کریکٹر کا ثبوت نہ دیں۔ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے بعد بھی اس شخص کا بیہیویئر کانسٹنٹ ہے یا نہیں۔ دی بلی انفلوئنس، خوف کے ذریعے انفلوئنس کرنے والا۔ یہ پرسنالٹی دوسروں کو فیئر اور انٹیمیڈیشن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ آواز بلند کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، سامنے والے کو ایمبیرس کرتا ہے، ڈس ایگریمنٹ برداشت نہیں کرتا۔ اس کا ہڈن میسج ہوتا ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کنسیکوینسز ہوں گے۔ مثلاً باس کہتا ہے، اگر تم نے یہ کام ابھی نہیں کیا تو دیکھ لینا۔ آپ شاید اس لیے ایگری کرتے ہیں کیونکہ آپ واقعی کام کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے ریئیکشن سے ڈرتے ہیں۔ فیئر انسان کی ڈیسیژن میکنگ کو متاثر کر سکتا ہے، اسی لیے مینیپولیٹر کو کبھی کبھی صرف غصہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصے کا جواب غصے سے نہ دیں، کام رہیں اور اصل مسئلہ آئیڈینٹیفائی کریں۔ آپ مجھ سے ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایموشنل پریشر کو کنکریٹ ریکویسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دی وکٹم، ہمیشہ مظلوم بننے والا، یہ بہت سبٹل کریکٹر ہے۔ ایسا شخص ہر سچویشن میں خود کو وکٹم دکھاتا ہے۔ مثلاً سب نے میرے ساتھ برا کیا ہے، صرف تم ہی مجھے سمجھتے ہو، اگر تم بھی چھوڑ دو گے تو میرے پاس کوئی نہیں رہے گا۔ کبھی واقعی انسان مشکل حالات کا شکار ہوتا ہے، اس لیے ہر وکٹم کو مینیپولیٹر سمجھنا غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلسل اپنی ہیلپنس استعمال کر کے آپ سے پیسے، فیورز، اٹینشن، لویالٹی حاصل کرتا رہے تو یہ مینیپولیشن کا پیٹرن ہو سکتا ہے۔ یہاں گلٹ اور سمپتھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں، اگر میں نے انکار کیا تو میں برا انسان بن جاؤں گا، اور اسی احساس کی وجہ سے آپ اپنی باؤنڈریز توڑ دیتے ہیں۔ دی گلٹ ٹرپر، احساس جرم پیدا کرنے والا، یہ پرسنالٹی آپ کو برا محسوس کرا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں، میں نے تمہارے لیے اتنا کیا اور تم ایک کام نہیں کر سکتے۔ اچھے دوست ایسا نہیں کرتے۔ یہاں اصل آرگومنٹ موجود نہیں، اس کے بجائے ایموشنل پریشر ہے۔ وہ آپ کے ایکشن کو نہیں بلکہ آپ کے کریکٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یعنی تم یہ کام نہیں کر رہے سے بدل کر
تم اچھے انسان نہیں ہو بنا دیتا ہے۔ اس سے آپ دفاعی ہو جاتے ہیں اور شاید اپنی مرضی کے خلاف بھی ہاں کر دیتے ہیں۔ دی نو ایٹ آل ایکسپرٹ ہر چیز کا۔ یہ شخص کنورسیشن میں خود کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی بات کاٹتا ہے، اپنی اوپینین کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھتا ہے، اپنی غلطی ماننے سے بچتا ہے، دوسروں کو انکمپیٹنٹ محسوس کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار یہ محسوس کرا دے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے سب پتہ ہے، تو آپ اپنی ججمنٹ پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مینپولیشن کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار یہ محسوس کرا دے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے سب پتہ ہے، تو آپ اپنی ججمنٹ پر شک کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں کانفیڈنس کو اتھارٹی سمجھنے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ کانفیڈنس ہمیشہ جو ہے کمپیٹنس ہوتا ہے۔ کسی کا بہت کانفیڈنٹ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ درست بھی ہے۔ دی فلیٹرر، چاپلوسی کے ذریعے انفلوئنس کرنے والا۔ یہ کریکٹر بہت ڈینجرس اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں پرائز پسند ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جس پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ پھر ایک چھوٹا سا کام تھا، آپ کے ذہن میں پہلے ہی پازیٹیو فیلنگ پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ پریز ہمارے ایگو کو سیٹسفائی کرتی ہے، اور جب ایگو سیٹسفائیڈ ہو تو ہماری کریٹیکل تھنکنگ کبھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کمپلیمنٹ کو فیور کی کرنسی نہ بننے دیں۔ دی اپورچونٹسٹ، موقع دے کر فائدہ اٹھانے والا۔ یہ شخص سچویشن کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، انفارمیشن ہے، کانٹیکٹس ہیں، کوئی یوزفل سکل ہے، تو اپورچونسٹ آپ کے قریب آنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس شخص کو صرف تب آپ کی یاد آتی ہے جب اسے کچھ چاہیے ہو۔ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ دی کنٹرولر، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے والا۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ آپ کہاں جائیں، کس سے ملیں، کیا کریں، کس سے بات کریں، وہ ڈیسائیڈ کرے۔ یہ بیہیویئر خاص طور پر ریلیشن شپ میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر، اس دوست سے بات مت کرو، یہ کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ یہاں انفلوئنس سے آگے بڑھ کر کنٹرول آ جاتا ہے۔ ہر ہیلدی ریلیشن شپ میں ایڈوائس ہو سکتی ہے، لیکن ہیلدی ریلیشن شپ میں آپ کی ایجنسی بھی رہتی ہے۔ چیپٹر 2 کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ مصنف ہمیں بنیادی طور پر یہ سکھا رہا ہے کہ مینپولیشن کو پہچاننے کے لیے الفاظ سے زیادہ پیٹرنز کو دیکھو۔ ایک شخص ایک دفعہ جھوٹ بول دے، ضروری نہیں مینپولیٹر ہو۔ ایک شخص ایک دفعہ غصہ کرے، ضروری نہیں مینپولیٹر ہو۔ ایک شخص ایک دفعہ مدد مانگے، ضروری نہیں ایکسپلوئٹ کر رہا ہو۔ لیکن اگر پیٹرن بار بار ریپیٹ ہو، چارم، ٹرسٹ، پریشر، فیور، گلٹ، تو آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ کسی قسم کے بیہیویئر پر شک ہو تو یہ 6 سوال پوچھیں۔ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ مجھے کنونس کرنے کے لیے کون سا ایموشن استعمال کر رہا ہے؟ فیئر، گلٹ، گریڈ، لو، ایگو۔ کیا اس کی بات اور ایکشن میچ کرتے ہیں؟ کیا وہ میری نو کو ریسپیکٹ کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہمیشہ ون سائیڈڈ ہے؟ کیا میں اس شخص کے ساتھ رہ کر بار بار گلٹ، کنفیوز یا پریشر محسوس کرتا ہوں؟
اگر ان میں کئی سوالوں کا جواب یس ہے تو ڈسٹنس اور باؤنڈریز ضروری ہو سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3، ٹیکٹک نمبر 2، ہاؤ ٹو میک اے سلیو آؤٹ آف اے پرسن۔ مینپولیشن کی سب سے خطرناک شکل وہ نہیں جب کوئی آپ کو ایک دفعہ کنونس کرے۔ زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کھو دیں۔ شروع میں آپ صرف ایک چھوٹی بات مانتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، اور کچھ عرصے بعد آپ کا ذہن اس شخص کی اپروول، حکم یا ریئیکشن کے مطابق فیصلے کرنے لگتا ہے۔ یہی سائیکولوجیکل ڈیپینڈنسی ہے۔ کسی شخص کو سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ بنانے کا تصور عموماً ایک گریجول پروسیس ہے۔ پہلے ٹرسٹ، پھر ڈیپینڈنس، پھر آئسولیشن، پھر کنٹرول، فیئر اور اوبیڈینس۔ یعنی پہلے اعتماد پیدا کیا جاتا ہے، پھر ڈیپینڈنسی، پھر دوسرے لوگوں سے فاصلہ پیدا ہوتے ہیں، پھر کنٹرول بڑھتا ہے، پھر انسان کو خوف ہونے لگتا ہے کہ اگر اس نے مخالفت کی تو کچھ کھو دے گا۔ آخرکار وہ پہلا سوال کیے بات ماننے لگتا ہے۔ اب پہلا مرحلہ ٹرسٹ۔ مینپولیٹر سب سے پہلے آپ کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً آپ کی پرابلم سنتا ہے، آپ کو اسپیشل محسوس کراتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے سیکرٹس جانتا ہے۔ وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ شخص واقعی میرا خیر خواہ ہے۔ یہاں سے ایموشنل اٹیچمنٹ شروع ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں ٹرسٹ ہمیشہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہیلدی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کے ساتھ فریڈم بھی ہوتی ہے۔ مینپولیٹیو ریلیشن شپ میں ٹرسٹ بھی اور لیوریج بھی بن سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ڈیپینڈنس۔ اب مینپولیٹر کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔ مثال کے طور پر ہر مسئلے کا سلوشن خود دیتا ہے، فائنینشیل ہیلپ کرتا ہے، ڈیسیژن میں کانسٹنٹلی گائیڈ کرتا ہے، آپ کے لیے امپورٹنٹ کنیکشنز فراہم کرتا ہے، ایموشنل سپورٹ کا واحد ذریعہ بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ سوچنے لگتے ہیں میں اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اصل خطرہ تب ہوتا ہے جب ہیلپ ڈیپینڈنسی بن جائے۔ امی آواز سلو رکھو۔ تیسرا مرحلہ آئسولیشن۔ یہ سائیکولوجیکل کنٹرول کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ مینپولیٹر آپ کو دوسروں سے دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے دوست تمہیں سمجھتے ہی نہیں، تمہارا فیملی تمہارے خلاف ہے، صرف میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ شروع میں یہ باتیں کنسرن لگ سکتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی شخص رہ جائے جس سے آپ ایڈوائس لے سکیں تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ الٹرنیٹیو پرسپیکٹیوز ختم ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ صرف ایک شخص کی بات سنتے ہیں تو وہ شخص آپ کی ریالٹی کی انٹرپریٹیشن پر زیادہ انفلوئنس حاصل کر لیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ کنٹرول۔ اب مینپولیٹر آپ کے ڈیسیژن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے لگتا ہے۔ مثلاً یہ مت کرو، اس سے بات مت کرو، وہ جاب مت کرو، یہ شخص تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اگر آپ ہر وقت اس کی بات مانتے جائیں تو آپ ایک ڈینجرس پیٹرن بنتا ہے۔ ایڈوائس، ایکسپیکٹیشن اور کمانڈ، یعنی ایڈوائس آہستہ آہستہ حکم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں فیئر۔ اب کنٹرول کو برقرار کرنے کے لیے فیئر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فیئر کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ ریجیکشن میں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں تم سے تعلق ختم کر دوں گا۔ فائنینشیل فیئر میں، پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔
ایموشنل فیئر میں تم نے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ کیا. ایموشنل فیئر تم نے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ کیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا. سوشل فیئر اگر تم میرے خلاف گئے تو سب کو بتا دوں گا. یہاں انسان کبھی کبھی صحیح کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ڈرتا ہے کہ غلط شخص ناراض نہ ہو جائے. چھٹے مرحلے میں سیلف ڈاؤٹ. یہ سب سے ڈینجرس سٹیج ہو سکتی ہے. آپ اپنی ججمنٹ پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں شاید واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، شاید وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، شاید میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں ایکسٹرنل کنٹرول آہستہ آہستہ انٹرنل کنٹرول بن جاتا ہے. یعنی اب مینیپولیٹر ہر وقت آپ کے ساتھ موجود بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اپنے فیصلے کرتے وقت اس کے ریاکشن کا تصور کرتے ہیں. اثر سلیو کہاں بنتا ہے؟ یہ چیپٹر کا ڈیپر سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے. اصل غلامی تب بنتی ہے جب انسان کے ذہن میں یہ بلیو پیدا ہو جائے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا. اب اسے ہر کام کے لیے کسی کی اپروول، پرمیشن، ویلیڈیشن، ڈائریکشن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ فزیکل چینز نہیں ہیں، یہ سائیکولوجیکل چینز ہیں. فرض کریں ایک نوجوان کو ایک شخص ملا. شروع میں وہ شخص بہت مددگار تھا. وہ نوجوان کی پرابلم سنتا ہے، اسے ہر مسئلے کا سلوشن دیتا ہے. نوجوان ہر ڈیسیژن میں اسی سے ایڈوائس لینے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اس دوست سے دور رہو، نوجوان مان لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جاب مت کرو، نوجوان پھر مان لیتا ہے. اب نوجوان خود فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے وہ کیا کہے گا. یہاں مسئلہ صرف انفلوئنس نہیں رہا، یہ ڈیپینڈنسی بن چکی ہے. اس مینیپولیشن سے کیسے بچیں؟ اپنی ڈیسیژن میکنگ برقرار رکھیں. نمبر 2 رول میں یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی شخص سے ایڈوائس نہ لیں. مختلف ٹرسٹڈ لوگوں کے پرسپیکٹیو سنیں. رول نمبر 3 فائنینشیل انڈیپینڈنس بیسیکل فائنینشیل جہاں ممکن ہو اپنی کنٹرول کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہ دیں. رول نمبر 4 باؤنڈریز. صاف کہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن فیصلہ میں خود کروں گا. رول نمبر 5 نو کا ریاکشن دیکھیں. یہ ایک بہترین ٹیسٹ ہے. ہیلدی پرسن آپ کی نو کو ایکسیپٹ کرتا ہے جبکہ کنٹرولر آپ کی نو کو پنش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ریڈ فلیگز میں یہ یاد رکھیں اگر کوئی شخص آپ کو دوسروں سے آئسولیٹ کرے، آپ کے ڈیسیژن کنٹرول کرے، آپ کو گلٹ دے، آپ کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ کر بنائے، آپ کی باؤنڈریز پنش کرے، آپ کو اپنی ججمنٹ پر شک کروائے، ہر ڈس ایگریمنٹ کو بیٹریل سمجھے، تو یہ سیریس وارننگ سائنز ہیں. اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4 ٹیکٹک نمبر 3 دی ورلڈ از رائف ود دی فیورٹزم. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی صرف محنت، قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ملتی ہے، لیکن حقیقت میں انسانی فیصلوں میں ایک اور چیز بہت طاقتور ہے، پرسنل پریفرنس. یعنی مجھے یہ شخص پسند ہے، میں اسے جانتا ہوں، مجھے اس پر اعتماد ہے، یہ میرے قریب ہے، اور یہی فیورٹزم پیدا کرتا ہے. فیورٹزم ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کھل کر کہے بوس میں اسے اس لیے پروموٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا دوست ہے. زیادہ سبٹل شکل یہ ہو سکتی ہے کوالیفیکیشن کی امپلائیز کی تقریباً 2 برابر ہوں. ایک باس کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن رکھتا ہے، فرینڈلی ہے، باس کو کمفرٹیبل فیل کراتا ہے. دوسرا صرف اپنا کام کرتا ہے. ممکن ہے باس پہلے شخص کو زیادہ کیپیبل سمجھنے لگے چاہے دونوں کی ایکچول پرفارمنس بہت قریب ہو. یہاں ریلیشن شپ نے پرسپیکشن کو انفلوئنس کیا. ہیومن سائیکالوجی میں فیملیرٹی بہت اہم ہے.
جب ہم کسی شخص سے بار بار ملتے ہیں تو وہ ہمیں فیملیئر، پریڈکٹیبل، کمفرٹیبل لگنے لگتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اس پر ٹرسٹ کرنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے فیملیئرٹی کبھی کبھی کمپیٹنس جیسی محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی میں اسے جانتا ہوں اس لیے شاید یہ بہتر ہے، حالانکہ جان پہچان اور قابلیت ایک ہی چیز نہیں۔ ایک بہت پاورفل سوشل پرنسپل ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ کیا، اب تم میرے لیے کچھ کرو۔ مثلاً کوئی شخص آپ کی ایک بڑی مدد کرتا ہے، بعد میں وہ آپ سے کہتا ہے یار ایک چھوٹا سا کام تھا، آپ کے لیے انکار مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ذہن میں آتا ہے اس نے میرے لیے اتنا کیا تھا۔ یہاں ریلیشن شپ ایک سائیکولوجیکل اوبلیگیشن پیدا کر دیتی ہے۔ فرض کریں دو لوگ پروموشن کے لیے ایلیجیبل ہیں، پرسن ایک زیادہ کوالیفائڈ ہے جبکہ پرسن بی مینیجر کا ٹرسٹڈ پرسن ہے۔ اگر مینیجر پرسن بی کو صرف پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے چوز کرتا ہے تو یہ فیورٹزم ہے، لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ ناؤنس ہے، ٹرسٹ ہمیشہ فیورٹزم نہیں ہوتا۔ اگر بی پرسن واقعی ریلائبل ہے، کنسسٹنٹ ہے، بہتر پرفارمنس دیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے تو اسے پریفرنس ملنا نیسیسرلی انفیئر نہیں۔ پریفرنس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر بنیاد پرفارمنس، ریلائبلٹی، ریزنیبل پریفرنس، اگر فرینڈشپ، فیملی، پرسنل بینیفٹ ہے تو فیورٹزم کا امکان زیادہ ہے۔ یہاں چیپٹر کا مینیپولیشن اینگل استعمال ہوتا ہے۔ ایک سمارٹ مینیپولیٹر جانتا ہے کہ لوگ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے زیادہ کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اس لیے وہ پہلے ریلیشن بناتا ہے، پھر ٹرسٹ پیدا کرتا ہے، پھر فیور مانگتا ہے، یعنی کنیکشن، ٹرسٹ، پریفرنس، فیور۔ یہ انفلوئنس کا پاورفل سرکل بن سکتا ہے۔ انسان اکثر لوگوں کو انکانشیسلی دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، اپنے لوگ اور دوسرے لوگ۔ اپنے لوگوں کے لیے ہم زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، زیادہ پیشنس رکھتے ہیں، غلطی آسانی سے معاف کرتے ہیں، زیادہ اپرچونٹیز کے لیے ہم زیادہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا دوست لیٹ آئے، کوئی بات نہیں، ٹریفک ہوگا۔ کوئی اسٹرینجر لیٹ آئے، یہ ارریسپونسبل ہے، ایک ہی بیہیویئر ہے، لیکن ریلیشن شپ نے انٹرپریٹیشن بدل دی۔ فیورٹزم صرف دوسروں کے ساتھ انفیئرنس پیدا نہیں کرتی، یہ آپ کے ججمنٹ کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بہت پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی غلطیاں اگنور کر سکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں وہ ویسا کر ہی نہیں سکتا، پھر کوئی دوسرا آپ کو اس کے خلاف ایویڈنس دے تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی ججمنٹ بائس، پور ججمنٹ۔ بزنس میں یہ کامن سائیکولوجیکل پرابلمز بن سکتی ہیں۔ مثلاً ایک بزنس اونر کسی امپلائی کو پسند کرتا ہے، اس امپلائی کی چھوٹی غلطیاں اگنور ہوتی ہیں، دوسرا امپلائی کی چھوٹی غلطی پر فوراً کرٹیسزم ہوتا ہے، نتیجہ ٹیم مورل خراب ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ڈیموٹیویٹڈ ہوتے ہیں، انفیئر کمپٹیشن ہوتا ہے اور بالآخر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور آخرکار آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ فیملی میں بھی یہی واضح کنسیپٹ ہے۔ مثلاً پیرنٹس دو بچوں کے ساتھ مختلف سٹینڈرڈز رکھیں، ایک بچے کی غلطی بچپن ہے ہو جاتا ہے، دوسرے کی تم ہمیشہ غلط کرتے ہو، یہ فیورٹزم ریسنٹمنٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اس طرح فرینڈشپ میں آپ اپنے کلوزسٹ فرینڈ کو ہر سچویشن میں ڈیفینڈ کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہو، یہ لویلٹی نہیں بلکہ کبھی کبھی بلائنڈ فیورٹزم بن سکتی ہے۔ جب کسی سچویشن میں آپ کو لگے کہ انفیئر پریفرنس دی جا رہی ہے تو یہ سوال پوچھیں، کیا دونوں لوگوں کو ایک ہی معیار میں جج کیا جا رہا ہے؟ کیا ریلیشن شپ ڈیسیژن کو انفلوئنس کر رہی ہے؟
کیا رولز سب کے لیے برابر ہیں؟ کیا کسی شخص کی غلطیاں بار بار معاف ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی شخص صرف اپنے کنیکشنز کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اگر یہی کام کوئی آؤٹ سائیڈر کرتا تو کیا ری ایکشن یہی ہوتا؟ یہی آخری سوال بہت پاورفل ہے۔ اپنے آپ کو فیورٹزم سے کیسے بچائیں؟ رول نمبر 1، ریلیشن شپ کو کمپیٹنس میں الگ رکھیں۔ کمپیٹنس کسی کو پسند کرنا اور اسے سمجھنا ایک چیز نہیں۔ رول نمبر 2، ایویڈنس دیکھیں۔ ایویڈنس مجھے یہ شخص اچھا لگتا ہے کو نہ سمجھیں۔ رول نمبر 3، کنسسٹنسی چیک کریں۔ ریلائبل، کیا وہ شخص وقت کے ساتھ بھی ہے؟ رول نمبر 4، ریسیپروسٹی، کسی نے آپ کی مدد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر ڈیپینڈ ماننے کے پابند رہیں۔ رول نمبر 5، باعث، اپنے چیلنج کو بھی کریں۔ کبھی مسئلہ دوسرا شخص نہیں ہوتا، ہم خود کسی کو پسند کرنے کی وجہ سے باعث ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھے چیپٹر 1 سے 4 تک ڈیپسٹ